حضرت عوف بن مالک آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا بیٹا کافروں کی قید میں ہے اور ہم ماں اور باپ بڑے پریشان رہتے ہیں، مضطرب رہتے ہیں، دل ناشاد کی حالت دل ناشاد ہی جانے، غم اولاد کوئی صاحب اولاد ہی جانے۔ صاحب اولاد سمجھتا ہے کہ بچے کا غم کتنا ہے، اور یوں پھر کافروں کی قید میں وہ ظلم ڈھاتے ہوں گے۔ عرض کیا اللہ کے رسول، ہم میاں بیوی اپنے بیٹے سے بڑے پریشان رہتے ہیں، وہ کافروں کی قید میں ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں تنگ دستی ہے، کھانے پینے کی بھی بڑی دشواری ہے، حضور کوئی دعا فرمائیں، کوئی حل تجویز فرمائیں۔ آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی اور حل کیا دیا؟ کہا یوں پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی تعلیم دی۔ دوسری حدیث میں فرمایا گھر سے جب بھی باہر نکلو یہ پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ، فرشتہ خود اعلان کر رہا ہوگا کہ تجھے ہدایت بھی مل گئی، تجھے پناہ بھی مل گئی، اور تجھے عافیت بھی مل گئی۔ حضرت عوف بن مالک گھر گئے اور گھر جا کے پڑھ رہے تھے، پہلے ہی دن پڑھ رہے تھے، اچانک دروازے پر دستک ہوئی، کسی نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، محسوس ہوا جیسے بیٹا واپس آیا ہے۔ اٹھے، دروازہ کھولا، کیا دیکھا کہ بیٹا آ گیا ہے۔ اب بڑی خوشی کی بات ہے، خالی بیٹا ہی نہیں آیا، ایک روایت میں تو ہے کہ وہ 400 یا 4000 بکریاں جو ہیں کافروں کی وہ بھی ساتھ ہانک کے لے آیا ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا کافر غافل تھے، وہ اپنے کام میں لگ گئے، فوراً مجھے چھٹکارا ہوا، میں نے بکریاں بھی لیں اور آ گیا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، عرض کی حضور بیٹا آ گیا ہے، بڑی خوشی ہے، لیکن وہ ساتھ کچھ بکریاں بھی لے آیا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ بیٹا بھی تمہارا ہے اور وہ جو لے کر آیا ہے وہ بھی تمہارا ہے۔ فرمایا وہ ظالم کے ظلم سے نکل کے آیا ہے، اب یہ چیز بھی تمہارے لیے ہے، ان کے لیے حلال قرار دی۔ اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پر جو بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور اس نے اس کی قوت کو پکارا ہے نا، اس نے کہا اللہ سے بڑا کوئی قوت والا نہیں، اس سے زبردست کوئی نہیں، سب قوت طاقت اور زبردست قوتوں کا حامل صرف اللہ ہے۔ فرمایا اللہ کو جب پکارا تو گویا تم نے اللہ پر توکل کیا، تم نے اللہ پر توکل کیا تو اللہ نے کافروں کو اس سے غافل کر کے تمہارے بیٹے کو بھی تم تک پہنچا دیا، تمہارے لیے رزق کا بھی کتنا اہتمام کر دیا۔ کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ، فرمایا لوگو اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو، اعتماد کرو، اور ایسا حق کا توکل ہی، اس اعتماد اور بھروسے کا حق ادا کر دو، کامل بھروسہ کرو، پورا اعتماد کرو اللہ کی ذات پر، تو فرمایا تم گھبرانا نہیں، پھر ہوگا کیا؟ وَاللَّهَ لَرَزَقَكُمْ كَمَا رَزَقَ الطَّيْرَ، تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے وہ خدا پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ فرمایا ہوتا کیا ہے؟ پرندے صبح نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، بھوک میں ہوتے ہیں، شام کو واپس پلٹتے ہیں تو سب کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، بھوک مٹ گئی ہوتی ہے۔ اور آگے ذرا اس مثال کے مطابق ذرا غور کریں، کتنا زیادہ توکل ہے پرندوں میں۔ اسی لیے رب العزت نے قرآن میں بھی کہا اے لوگو، وہ خدا جو پرندوں کو رزق دیتا ہے وَإِيَّاكُمْ، تمہیں بھی تو رزق وہی دیتا ہے، لیکن ان کی کیفیت اور تمہاری کیفیت میں بڑا فرق ہے۔ اور فرق کیا ہے؟ کیفیت یہ ہے کہ وہ پرندے جو اپنا گھونسلہ بنانے کے لیے چھوٹے چھوٹے تن کے چونچ میں اٹھا کے لے جاتے ہیں، اگر وہ پرندے شام کو گھر واپس جاتے ہوئے تم نے دیکھے ہوں تو کبھی ایسا نہیں کہ انہوں نے کوئی دانہ بھی اپنی چونچ میں لیا ہو کہ وہاں رات کو سٹور کر لیں گے اور صبح یہ کھا لیں گے۔ پیٹ بھرنے کے بعد وہ کچھ لیتے نہیں ہیں، وہ جو اتنے تنکے لے جا سکتے ہیں وہ کچھ رزق بھی ساتھ لے جا سکتے ہیں،
لیکن تم نے دیکھا ہو کہ شام کو واپس پلٹتے ان کی چونچ میں، ان کے پروں میں، ان کے پنجوں میں کوئی شکار باقی موجود ہو کہ وہ جو اپنے گھونسلے اور گھر میں واپس لے جا رہے ہوں؟ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جیسے پرندے رات کو مطمئن ہو کے سوتے ہیں کہ صبح اٹھیں گے تو اللہ ہمارے لیے سبب پیدا کر دے گا، فرمایا اللہ پر کامل بھروسہ کرو، تمہارے پاس کھانے پینے کا کوئی ایک قطرہ بھی موجود نہ ہو، ایک ذرہ بھی موجود نہ ہو، اگر تم اللہ پر پکا توکل کرو گے اور پورا اعتماد کرو گے، تم اٹھو گے، اللہ رزق کے اسباب تمہارے سامنے پیدا فرما دے گا۔